انسان کو جب موت آتی ہے تو انسان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو اس وقت سختیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے ذرا غور کرنا، موت جو ہے برحق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت جو ہے ہر جاندار کو آئے گی، آ کر کے رہے گی۔ وہ چرند ہے، پرند ہے، وہ جانور ہے، وہ انسان ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے اس کو موت آئے گی۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا، ہر انسان کو موت آئے گی۔ تو محترم سامعین حضرات توجہ کرنا، موت جو ہے ہر کسی کو آئے گی، لیکن کسی کا وقت جو ہے موت کا مقرر کسی کا نہیں ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا مقررہ وقت کون سا ہے، لیکن رب العالمین کو یہ اس بات کا علم ہے کہ موت جو ہے ہر بندے کی فلاں ڈیٹ کو، فلاں دن کو، فلاں جو ہے تاریخ کو ہوگی۔ یہ رب العالمین کے پاس علم موجود ہے۔ آئیے سن لیجئے کہ جب انسان کے پاس ملک الموت آتا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت فرشتہ آتا ہے۔ اگر نیک بندہ ہے تو روح کو وہ فرشتہ کہتا ہے اے نیک روح نکل، اے نیک روح نکل۔ وہ نیک روح اس جسم سے الگ ہوتی ہے، جلدی کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کے لیے وہ چل پڑتی ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو بدبخت انسان ہے، جو گناہ گار انسان ہے، گناہ پہ گناہ کرنے والا انسان ہے، جب اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، اس کو کہتا ہے، اس ناپاک روح کو کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے ناپاک روح چل اپنے رب کی طرف۔ وہ ناپاک روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ ڈرتی ہے، وہ کپائی تاری ہوتی ہے، اس کا نکلنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! سنیے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے اس ناپاک روح کو نکالتے ہیں، زبردستی نکالتے ہیں۔ اور سنیے، یہاں پہ ایک حدیث اور ہے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیک بندہ ہے، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا بندہ ہے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح آٹے سے بال کو کھینچا جاتا ہے۔ جس طرح آٹے سے بال باہر تیزی کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح اس کی روح بھی تیزی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو گناہ پہ گناہ کرنے والا ہے، بدبخت انسان، گناہ گار، نافرمان بندہ۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، منظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک کانٹے دار درخت ہے، اس کے اوپر سفید کپڑا ڈالا جائے، اس کپڑے کو جب آپ باہر کھینچیں گے، کانٹے دار بیری کا درخت لے لیں، وہ کانٹے دار درخت ہے، اگر تم اس کے اوپر کپڑا پھینکنے کے بعد اس سفید کپڑے کو دوبارہ کھینچیں گے، وہ چھلنی چھلنی ہو کے نکلے گا، وہ ثابت نہیں آئے گا باہر، وہ پھٹ کے باہر آئے گا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی روح بھی اسی طرح ہوتی ہے، جو بدبخت انسان، جو گناہ گار بندہ ہے، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اس کی روح کو پھر فرشتے اپنے ہاتھ کے ساتھ کھینچتے ہیں، اس کی روح جو ہے اللہ اکبر چھلنی چھلنی ہو کے باہر آتی ہے۔ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، گناہ پہ گناہ کرنے والا، وہ میرے بھائی سن لو، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔
اور پھر امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں، قبض کرنے کے بعد آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف، اللہ اکبر، جو نیک بندہ ہے اس کی روح کے لیے فرشتے کہتے ہیں ویلکم، جی آیا نو، اس کا استقبال کرتے ہیں آسمان کے فرشتے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جو نیک بندہ ہے اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے نافرمانیاں کرنے والا گناہ گار بندہ ہے، اس ناپاک روح کو جب آسمان کی طرف لے کر کے جایا جاتا ہے، اس وقت فرشتے اللہ اکبر آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، وہ کہتے ہیں یہ ناپاک روح، یہ خبیثہ روح یہ کہاں سے آ گئی، اس کو کہاں لے آئے، بدبودار روح کو، اللہ اکبر، فرشتے یہ بات کہتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، آسمان کے فرشتے یہ بات کہتے ہیں یہ ناپاک روح، یہ بدبودار روح ہے۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس کے لیے آسمان کے فرشتے بھی کہیں کہ ناپاک روح، بدبخت روح، استغفر اللہ۔ آسمان کے فرشتے بھی یہ بات کہیں، وہ میرے بھائی اپنی آخرت کی تیاری کریں، یہ نہ ہو کہ ہمارے موت کا وقت آ جائے اور پھر جو ہے فرشتے آسمان کا دروازہ بھی نہ کھولیں اور قبر کے اندر بھی پھر عذاب ہو، میدان محشر کے اندر بھی عذاب ہو، حشر کے اندر بھی عذاب ہو، کہیں یہ نہ ہو۔ او میرے بھائی سن لیں، آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، رب العالمین کو منائیں، اللہ سے التجا کریں، اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اللہ تو معاف فرما، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہم سیاکار ہیں، اللہ تو معاف فرما، انکا انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ سے استغفار کیا کرے، ایک دن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ توبہ کریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ پڑھا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعائیں پڑھا کریں، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ وہ میرے بھائی سن لیں، آخرت کے لیے اللہ اکبر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ سے رو رو کر کے التجائیں کیا تو کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہا دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تنہائی کے اندر روتا ہے، اللہ اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا داخلہ جنت کے اندر عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ پڑی، اللہ اس بندے کی اس آنکھ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ کتنا اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے، لیکن اللہ کے سامنے آئیں، جھکیں، اللہ کے سامنے التجا کریں تو صحیح، اللہ کے سامنے آ کے جھکیں تو صحیح، اللہ سے مانگیں تو صحیح، اپنی آخرت کی فکر کریں تو صحیح۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، الا وانتم مسلمون، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ کہ اللہ ہمارا دنیا بھی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ یہ دعا پڑھا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھا کریں اللہ
रब्बाना आतिना, ऐ अल्लाह है हमारे रब, ऐ अल्लाह तू हमें अता फरमा, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ऐ अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भी अच्छाइयाँ अता फरमा, आखिरत के अंदर भी भलाइयाँ अता फरमा, अल्लाह अकबर, और आखिरत के अंदर आज़ाब से बचा, अल्लाह अकबर। अल्लाह और सुन लीजिए, ये मैं आपके सामने पैगाम रखना चाहता हूँ, मैं दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। जब इंसान फौत होता है, फौत होने के बाद उसको दफन किया जाता है कब्र के अंदर, मुनकर नकीर फरिश्ते आ जाते हैं, दो फरिश्ते मुनकर और नकीर, बड़ी बड़ी आंखों वाले और सुर्ख आंखों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, जिसकी एक दाढ़ जो है ओद पहाड़ जितनी होगी, वो फरिश्ते आ जाते हैं डरोनी शक्ल वाले, अल्लाह अकबर। जब अगर आप उनकी शक्ल को देख ले तो डर जाएंगे। आओ सुन लीजिए, वो डरोनी शक्ल वाले फरिश्ते कब्र के अंदर उस इंसान के पास आ जाते हैं, मुनकर नकीर सवाल जवाब करते हैं, बंदे से पूछते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। बंदा अगर नेक है, अगर नेक बंदा है, वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर बंदा नाफरमान है, गुनहगार है, वो कहता है हा ला अदरी। जब फरिश्ते कहते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, वो फरिश्ते कहते हैं हम नहीं जानते हमारा रब कौन है। वो फरिश्ते जब इंसान से पूछते हैं तो तेरा रब कौन है, वो बंदा कहता है मैं नहीं जानता कि मेरा रब कौन है। फिर उससे पूछा जाता है मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है, वो बंदा कहता है अल्लाह अकबर ला अदरी, हा ला अदरी, मैं नहीं जानता कि मेरा नबी कौन है। अल्लाह अकबर। सुन लीजिए, मैं जो दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। फिर उससे तीसरा सवाल किया जाता है मन मा दीनू का, तेरा दीन क्या है। वो बदबख्त इंसान जो गुनहगार बंदा है, जो कभी अल्लाह के दर पे आके झुका नहीं, जो अल्लाह के सामने आके अपना सर मुबारक नहीं टिकाया, वो इंसान बदबख्त इंसान वो कहता है हा ला अदरी, मैं नहीं जानता कि मेरा नबी कौन है, मेरा रब कौन है। वो कहता है मैं नहीं जानता कि मेरा दीन क्या है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और सुन लीजिए, मैं ये दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, वो बदबख्त इंसान जो गुनहगार बंदा है, जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करने वाला बंदा है, वो ये बात कहता है। और इधर एक इंसान वो है जो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह के सामने झुकने वाला है, अल्लाह की इबादत करने वाला है, अल्लाह के सामने इल्तिजा और फरियादें रखने वाला है, अल्लाह की इबादत करने वाला है, तहज्जुद गुजार है वो बंदा। अल्लाह अकबर। जब उससे पूछा जाता है तेरा रब कौन है, मन रब्बू का, वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और उससे पूछा जाता है मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है, वो कहता है नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उससे फिर तीसरा सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। वो कहता है दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और सुन लो, वो नेक बंदा जब ये बात कहता है तो फिर उसके लिए पहले जहन्नम की तरफ से एक खिड़की खोली जाती है, उसको जहन्नम दिखाई जाती है। उसे कहा जाता है अगर तू अल्लाह की इबादत ना करता, अगर तू अल्लाह के सामने ना झुकता, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं फरियादें ना करता, अगर तू अल्लाह के सामने रातों को उठ के तहज्जुद ना पढ़ता, अल्लाह की अगर तू इबादत करने वाला ना होता, तो फिर ये तेरा मकाम होता। अब फिर उसके बाद जहन्नम की ताक की खिड़की को बंद करने के बाद जन्नत की खिड़की खोली जाती है और उसको कहा जाता है कि ये तेरा हमेशा वाला मकाम है। नेक बंदे को कहा जाता है कि ये तेरा हमेशा वाला मकाम है। फिर उसकी कब्र के अंदर जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है, बिछौना लगा दिया जाता है, उसकी कब्र के अंदर जन्नत की हवा आना शुरू हो जाती है। और एक वो इंसान जो नाफरमान बंदा है, जो इन तीन सवालों के जवाब नहीं देता, उस इंसान के लिए कब्र के अंदर पहले जन्नत की खिड़की खोली जाती है, उसे दिखाया जाता है कि अगर तू बुराइयां ना करता, नेकियां करता, अल्लाह की इबादत करता, बुरे काम ना करता, शिर्क व बिदात ना करता, गाने मुसीकी ना सुनता, अगर तू शराब ना पीता, जुआ ना खेलता, अगर तू सूद ना खाता, हराम ना खाता, अगर तू नशा ना करता, तो तेरा मकाम जो है ये जन्नत होता। लेकिन फिर जन्नत वाली वो खिड़की बंद कर दी जाएगी, उसके लिए जहन्नम से एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा कब्र के अंदर।
اور پھر جہنم سے اس کی قبر کے اندر بستر لگا دیا جائے گا. وہ پھر جو ہے اس کو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صبح شام اس پہ وہ اس کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا. جہنم کا قبر کے اندر پھر اسے عذاب ملتا رہے گا. اور وہ منکر نکیر جو فرشتے سوال کرتے ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑے بڑے دانتوں والے، ان کی داڑھ ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہی. فرماتے ہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ایک فرشتہ جو ہے اس کے پاس گرز ہوگی، اگر وہ ایک گرز جو ہے دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر مار دے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سن لیں، وہ ایک گرز ماری جائے گی پہاڑ پہ تو وہ دنیا کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. لیکن جو قبر کے اندر جو نافرمان انسان ہے اس پہ ماری جائیں گی وہ گرزیں، فرشتے اس کو سزائیں دیں گے. اللہ اکبر، اس کا کیا حشر ہوگا. وہ میرے بھائی سن لیں، یہ اس کا مقام ہے جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اس کو قبر کے اندر سزا دی جائے گی. پھر اس بندے پہ قبر کے اندر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، زہریلے سانپ ازدے مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو گنہگار بندہ ہے، وہ جس پہ یہ ازدے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ ایک سانپ ایک بچھو اگر دنیا کائنات کے اندر ایک سانپ آ کے اور کچھ نہ کرے، صرف ایک پھونک مار دے، دنیا کائنات کا سبزہ ختم ہو جائے گا. قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. اتنا زہریلا سانپ جو انسان پہ قبر کے اندر مسلط کیا جائے گا. وہ میرے بھائی، پھر میری یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قبر کے عذاب سے بچیں، تیاری کریں، اعمال نیک ہو، اللہ کے سامنے جھکیں اور یہ تمنا ہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تیری رضا کی خاطر، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا ہوگی تو